دوستان محترم، ہمیں لوٹنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کوئی کچھ کہتا پھرے، ہم اس دعوت سے باز نہیں آ سکتے۔ ہم نے مرتے دم تک اس کام کو کرنے کا عزم کیا ہے، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی آپ سمیت میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ بھائیو، جو بات میں نے کی ہے اگر یہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، علماء سے جا کے پوچھو کہ بھئی وہ ایک شخص ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو صرف ایک جماعت ہونا چاہیے، دو جماعتوں کی اجازت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوچھو جا کے علماء سے، اور پھر جب وہ دوسری جماعت کا بتائیں پھر ان سے پوچھیں کہ ضرورت کیا ہے، کیا وہ ایک جماعت وہ کام نہیں کر سکتے؟ دوستان محترم، ہم ایک جماعت بن کے سارے کام کر سکتے ہیں، مدارس بھی چل سکتے ہیں، مساجد بھی چل سکتی ہیں، دین کی دعوت کا کام بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے، فلاحی کام بھی ہو سکتے ہیں، جہاد بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ایک جماعت بن کے سب کچھ ہو سکتا ہے اور ایک جماعت کو ہی اللہ نے یہ سب کام کرنے کا حکم دیا ہے، پھر متعدد جماعتیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کوئی جواز نہیں اس کا۔ یہ سب جمہوریت کے کرشمے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ جمہوریت کے کرشمے ہیں جس نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جمہوریت ایسی بلا ہے جس نے آج مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بھائی اس جمہوریت کی تو پیدائش ہی تب ہوتی ہے جب ایک متحد قوم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، اس کی تو پیدائش ہی تب ہوتی ہے، کیونکہ دو جماعتیں نہ ہوں تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی متحد جماعت ہے تو پہلے اسے دو ٹکڑے کرنے کی ضرورت پڑے گی، تب الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں اس جمہوریت سے بھی چھٹکارا پانا ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب دین کے اندر دو جماعتیں ہی نہیں، جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ دوسری جماعت کا تصور ہی نہیں، الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایک جماعت میں کبھی الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن ہمیشہ کم سے کم دو جماعتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو جب مسلمان ہیں ہی ایک جماعت تو الیکشن کس بات کے؟